الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت یعنی ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ بتلانے والا دے کر بھیجا ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہیں. سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے تو بے شمار فضائل ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں. جو بندہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھے گا اس کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. یہاں تک کہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہر بیماری سے شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے. شرط ہے یقین ہونا چاہیے. جیسی بھی بیماری ہو، یہ دینی دنیاوی فائدہ ہے. اور بھی بہت سے دینی فوائد ہیں. اور سورہ فاتحہ یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، کسی پارے کا حصہ نہیں ہے. قرآن شریف میں 30 پارے ہیں. تو پہلا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ کسی بھی پارے کا جز نہیں ہے، وہ اکیلی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے. آپ نے آواز دی یا ابی بن کعب نماز میں مشغول تھے، اس نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ جواب دیا، ابی کو بلایا. حضرت ابی نے جلدی سے نماز کو پورا کیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، میں نے تم کو بلایا، تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ ابی نے کہا کہ میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب تم کو نبی پکارے تو چاہے تم نماز میں ہو تو بھی جواب دو؟ تو ابی نے کہا کہ حضرت ابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو مضمون بیان کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ایک سورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس جیسی سورت نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے. یہ قرآن آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی.
یہ تینوں آسمانی کتابیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ایسی سورت جو نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اس کے جیسی سورت قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ میں بات کر رہا تھا سورہ بقرہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ قرآن شریف کی سنام القرآن ہے۔ سنام القرآن یعنی ہر چیز کا کوئی اعلیٰ و افضل حصہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف کا سب سے افضل حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ چوٹی ہے، چوٹی قرآن کی، وہ سورہ بقرہ ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اپنے گھر میں تو اس گھر میں جنات اور شیاطین نہیں آتے۔ جو رات کو سورہ بقرہ کی صرف 10 آیت کی تلاوت کرے گا، حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جو قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی 10 آیات رات کو تلاوت کرے گا تو وہ تو خود پڑھنے والا خود بھی، اس کے اہل و عیال بھی، اس رات اس کو کوئی طرح کی تکلیف اور ناگوار حالات اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ جس نے رات کو یہ 10 آیت پڑھ لی، اس کے اوپر جو سورہ بقرہ جو پڑھے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے کیونکہ آج کل حسد عام ہو چکا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لے، تو اس کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے جادو بھی عام ہو چکا۔ کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی جلتا ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال دیکھ کر کوئی جلتا ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہوتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، کسی کے پاس اچھی اسپیچ ہوتی ہے تو وہ اچھی اسپیچ سے جلن ہوتی ہے، کسی کے پاس شہرت ہوتی ہے تو شہرت سے جلن ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ حسد کا ہے۔ شیطان نے انسان سے حسد کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کے سامنے کہا تھا، اللہ کے سامنے مقابلے پر آ گیا تھا، یوں کہا تھا کہ انا خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، انا خلقتنی، کہ مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے اللہ نے بنایا۔ بس یہ حسد اس کے اندر آیا۔ تو حسد جب بڑھتا ہے تو پھر آفتیں بھی زیادہ آتی ہیں، جادو عام ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل باطل کا سورہ بقرہ پڑھنے والے پر اثر نہیں ہوگا۔ اہل باطل سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے جادو ہے، کہ جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اب وہ 10 آیات میں بتاتا ہوں کہ جو 10 آیت رات کو تلاوت کر لے وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے بیوی اور اس کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ صرف کرنا کیا ہے، رات کو 5 منٹ نکال کر یہ 10 آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ رات کو اس کا اپنا معمول بنا لیں۔ وہ سورہ بقرہ کی وہ 10 آیت کون سی ہے؟ 4 آیت پہلی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 2 ہوئی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 4 آیات ہوئی۔ پھر 5ویں آیت آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین سے جو آیتیں شروع ہوتی ہے 2 اس کو ملا لو، 5 اور 4 اور 3 7 ہوئی، اور آخر کی 3 آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے وہاں تک جو 10 آیت کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اس کو کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے بچے محفوظ ہو جائیں گے، نظر بد ان کے بچوں کو نہیں لگے گی، اور شیطانی اثرات سے وہ گھر پاک صاف ہوگا۔ آج امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں
اس کی اصل وجہ یہ ہے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ایک بیان میں موجود تھا، حضرت نے بتایا تھا کہ اس وقت جو جناتوں کے اور شریر شیاطین کے جو حالات آ گئے، وہ حالات اسی وجہ سے آ گئے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم کو جنات نظر نہیں آتے، صحابہ کو جنات اور شیاطین اور بھوت نظر آتے تھے، اس لیے ان کے سامنے سب عیاں ہو جاتا تھا۔ ایک واقعہ بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جانثار صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ان کے گھر کے اندر کھجوریں رکھی ہوتی تھی، مالدار صحابی تھے، تو ٹوکرے کے اندر کھجوریں رکھی ہوتی تھی، تو روزانہ اس ٹوکرے کے اندر سے کھجوریں چوری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بھوت، حدیث میں غول کا لفظ آیا ہے، بھوت کہتے ہیں شریر قسم کے جو شیطان و جنات ہوتے ہیں، یہ شیطان الگ الگ شکلوں میں آتے ہیں، اسی کی ایک شکل ہے بھوت کی۔ تو ایک ایسا ہی ایک شیطان بھوت جو ہے وہ آتا تھا اور کھجوریں چرا کر لے جاتا تھا۔ آج بھی گھروں کے اندر چوری ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کس نے چوری کی ہے، اور گھر والے بدگمانی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے لے لیا ہوگا، چونکہ ہم کو نظر نہیں آتا، صحابہ کرام کو نظر آ جاتا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ چل تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں، تو ہمارے گھر میں چوری کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں کل انشاءاللہ نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا۔ یہ قصہ جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا واقعہ میرے گھر میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ واپس آئے گا رات کو، دیکھ لینا۔ جب دوسری رات ہوئی تو واپس چوری کرنے آیا۔ ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑا کہ چل تجھے آج تو لے ہی جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن جا کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذبت، وہ جھوٹا ہے، ہی معاودۃ، وہ واپس آئے گا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، ابو ایوب انصاری نے اس کو چھوڑا نہیں، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور تجھے سزا ضرور دلواؤں گا۔ تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو ابو ایوب، میں جھوٹا ضرور ہوں پر ایک بات پتے کی بتاتا ہوں اور سچی بتاتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر شیطانوں اور جناتوں سے محفوظ رہے، تمہارے گھر کے اندر شیطان نہ آئے، تمہارے گھر کے اندر بھوت نہ آئے، تو وہ جنات، وہ شیطان کہتا ہے تم اپنے کھانے پر اور اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تو کہتا ہے شیطان، کہاں میں کہتا ہوں۔ یہ واقعہ جا کر ابو ایوب انصاری نے، یہ سنن ترمذی کا واقعہ ہے، ترمذی شریف کی جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی کہ اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ لو، جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ البقرہ 286 اس کی آیات ہیں، قرآن شریف میں 6666 آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے۔ 286 آیات میں سے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا نمبر ہے 157، 157 یا 176، میں آیت نمبر بھول گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اس میں نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین. اللہ تعالیٰ نے ابواب البر کو قائم کیا، یہاں پر نیکیوں کا بیان کیا ہے کہ نیکی اصل کیا ہے. نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے کعبے کے پہلے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اب کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگے. اصل میں یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ جب تحویل قبلہ کا موقع ہوا، پہلے مسلمان جو ہے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا. بیت المقدس سے اللہ کا حکم آیا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا. بعض غیر مسلم سوال کرتے ہیں، میں یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آیت کی انشاءاللہ خلاصہ اگلے جمعہ میں ہوگا کیونکہ وقت نہیں ہے. یہ سوال کرتے ہیں بعض نان مسلم کہ تم بھی پتھر ہی کی عبادت کرتے ہو، کعبہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے. ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. دلیل نمبر 1، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اس کی دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ کعبہ اگر خدا نہ خواستہ موجود نہ ہو، دنیا سے اٹھا لیا گیا یا اللہ نہ کرے ختم ہو گیا، تو بھی حکم یہی ہوگا کہ کعبے کی طرف، کعبے کی جہت کی طرف نماز پڑھو. ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف جہت کر کے نماز پڑھو. دوسرا، علماء نے یہ مصلحت لکھی ہے کہ یکسوئی کے لیے، ڈسپلن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نیم کر دیا کہ کعبے کی طرف نماز پڑھو. ورنہ اگر یہ حکم ہوتا کہ اللہ تو چاروں طرف ہے، جس طرح چاہے تم نماز پڑھ سکتے ہو. للہ المشرق والمغرب، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، اتر میں بھی اللہ ہے، دکشن میں، شمال و جنوب میں بھی اللہ ہے. تو پھر مسجد میں یکسوئی نہ رہتی، ڈسپلن نہ رہتا. کوئی جو ہے اس طرف نماز پڑھتا، کوئی اس طرف نماز پڑھتا. ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی کہتا میں تو اس طرف نماز پڑھوں، تو وہ مسجد نہ رہتی. ڈسپلن کے لیے، یکسوئی کے لیے ایک یہ مصلحت ہے کہ ایک جہت مقرر کر دی گئی کہ کعبے کی طرف نماز پڑھو. کئی دلائل لکھے ہیں حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کعبے کی چھت کے اوپر نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز درست ہے. اگر کوئی بندہ، ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے دوران ایک مرتبہ بھی اس کو کعبے کا خیال نہ آئے تو بھی اس کی نماز درست ہے. صرف کعبے کی جہت کی طرف کھڑا ہے. اکثر مسجد میں جو ہے مسلمان، ان کے ذہن کے اندر کعبے کا خیال نہیں آتا، بس وہ تو نماز اللہ اکبر کہتے ہیں، سلام پھرا لیتے ہیں 2 رکعت پوری کر کے، نماز ان کی درست ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا، اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے، اور اللہ نے کہا عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت ہے اس وقت نماز مت پڑھو، تو نماز نہ پڑھنا اس وقت عبادت ہے. اللہ نے کہا رمضان میں روزہ رکھو تو روزہ رکھیں گے، اور عید کے اندر روزے سے منع کیا، حرام قرار دیا، تو وہ روزہ نہ رکھنا عبادت ہے. تو اصل جو ہے کمال اللہ کی اطاعت میں ہے، اصل نیکی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنت پڑھ رہے ہیں.